اور اگر یہ مبارک مہینہ ہم سے خیر سے نہیں گزرا، ہم عبادات طاعات نہیں کر پائے، تو سمجھ لو باقی کے 11 مہینے بھی ہمارے یوں ہی گزریں گے کہ اللہ ہماری عبادات کو طاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آئیے استقبال کرتے ہیں اس ماہ مبارک کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس کا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے یوں فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت رکھ دے، شعبان میں برکت رکھ دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ اور ہمارے اسلاف کرام رمضان المبارک سے ٹھیک 6 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ اور جب ماہ مبارک سایہ فگن ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس میں ہمیں کثرت عبادات کی، کثرت صدقات کی توفیق عطا فرما۔ اور جب یہ ماہ مبارک اختتام کو پہنچتا تو عید سعید ہی سے باقی مہینوں میں وہ قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادات کو، طاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ تو آئیے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اس مبارک مہینے کا جو ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا نام رمضان رکھا۔ اور آئیے استقبال کرتے ہیں اس ماہ مبارک کا جس میں سنت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور آئیے استقبال کرتے ہیں اس ماہ مبارک کا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آئیں استقبال کریں اس ماہ مبارک کا جس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور آئیے استقبال کرتے ہیں اس ماہ مبارک کا جس میں اللہ تبارک و تعالی رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو آئیں استقبال کرتے ہیں اس ماہ مبارک کا جس میں روزہ رکھنے کا اجر بے حساب ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا مبارک مہینہ ہے جس میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو سارے پیمانے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ استقبال ہے اس ماہ مبارک کا کہ شروع سال سے لے کر اور آخر سال تک جس ماہ مبارک کے لیے جنت سجتی اور سنورتی ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال سے سال تک یعنی شوال سے لے کر شعبان تک جنت سجتی سنورتی رہتی ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت رب سے عرض کرتی ہے بار الہا خالق کائنات رب ذوالمنن، اس مبارک مہینے کے روزے داروں کے لیے مجھے مسکن بنا دے، مجھے ٹھکانہ بنا دے۔ تو استقبال ہے اس مبارک مہینے کا جو خیر الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ مومنوں پر رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر کوئی دوسرا مہینہ ہے ہی نہیں، اور منافقین کے لیے رمضان سے برا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ تو ہم استقبال کریں اس مبارک مہینے کا جو کسوٹی ہے، معیار ہے،
ہے ایمان اور نفاق کے درمیان، مومنین کے لیے خیر الشہور ہے اور منافقین کے لیے سب سے برا مہینہ ہے۔ تو ہم اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت پیش کریں، اس کا استقبال کریں اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے، اس کا استقبال کریں صبر کر کے، اس کا استقبال کریں خیرات اور صدقات دے کر کے، اس کا استقبال کریں زبان پہ کنٹرول کر کے، اس کا استقبال کریں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے، اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں تراویحاں پڑھ کر کے، اس کا استقبال کریں کلام اللہ شریف کی تلاوت کر کے، اس ماہ مبارک کا استقبال کریں جیسا پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان المبارک میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور مہینے سے بڑھ جایا کرتی تھی، اور جب جبریل امین پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کی سخاوت ایسے ہو جاتی تھی جیسے موسلا دھار بارش کی سخاوت ہو۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خوب زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک اور عظیم الشان خیر و برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے تو ہمیں بھی اپنا دامن اس میں وسیع کر لینا چاہیے، پھیلا لینا چاہیے، اور کثرت سے ہمیں طاعات کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر خیر سے گزر گیا تو دوسرے 11 مہینے خیر سے گزریں گے، اور اگر یہ مبارک مہینہ ہم سے خیر سے نہیں گزرا یا اس مبارک مہینے میں ہم عبادات طاعات نہیں کر پائے، ظلمتوں میں گناہوں میں مبتلا رہے، تو سمجھ لو باقی کے 11 مہینے بھی ہمارے یوں ہی گزریں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور اللہ اس ماہ مبارک ہم سب کی تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔